تو اس لیے فرمایا تم میں سے جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ جنت میں میرے پاس پہلے آئے گی۔ یہ کہہ کر سرکار دو علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی وضاحت نہ ہو سکی کہ مطلب کیا ہے، تو حضور کی ازواج آپس میں اپنے ہاتھ جوڑتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ دیکھا گیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا۔ حضرت سودا سب سے لمبے ہاتھ والی تھی، مگر سب سے پہلے ازواج میں سے جس کا وصال ہوا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت زینب۔ تو پھر مسئلہ سمجھ میں آیا جو سرکار نے فرمایا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ میرے پاس پہلے آئے گی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے وہ جنت میں میرے پاس پہلے آئے گی، جو اللہ کے نام پر زیادہ دیتی ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی تھی، اس لیے ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے جانا نصیب ہوا۔ ایک تو معلوم یہ بھی ہوا کہ بعض مطہرات کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی توجہ ہی آخرت کی طرف تھی، وہ پہلے چاہتی تھی کہ کون حضور کے پاس پہلے جاتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرنے والے کو پسند فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، اللہ کے نام پر جو زیادہ دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے بدلی آئی اور وہ بدلی ایک جگہ پر برسی اور وہاں پانی جمع ہوا، اور وہ پانی ایک طرف چل پڑا، اور چلا پانی تو آگے ایک باغ آ گیا، وہ سیدھا اس باغ میں داخل ہوا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ جب بادل سے پانی برسا تو آواز آئی کہ اے پانی فلاں آدمی کے باغ میں جا اور اس کو سیراب کر، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا عجیب منظر ہے کہ بادل برسا ہے، پانی جمع ہوا ہے، اور آواز آئی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ اس کے باغ کو اس نے سیراب کیا، وہ آدمی دیکھ رہا تھا اور اس نے وہ آواز سنی، وہ باغ کے مالک سے جا کر ملا اور اسے کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، تو کون سی تیری نیکی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے آسمانوں سے انتظامات ہو۔ تو اس نے کہا میری نیکی اور تو کوئی نہیں، میری نیکی یہ ہے کہ میں اپنے باغ کا جب پھل اترتا ہے تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ میں واپس باغ پر لگانے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے نام پر تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں۔ بس یہ میرا عمل ہے شروع سے لے کر جب سے میں نے باغ بنایا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا یہ عمل پسند فرمایا ہے، اللہ کو تیرا عمل اتنا پسند ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے عرش سے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہم نے دیا تو ہمارے کئی سارے مسائل ہیں، وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ضرورت ہو پیسے کی، آپ کے پیسے کی، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کے دین کے لیے جب آپ کے مال کی ضرورت ہو، مال تو مال ہے، جان کی ضرورت ہو تو جان بھی قربان کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک سودا کیا، میں نے پچھلے جمعہ بھی وہ آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے مومنوں کے ساتھ کہ میرے نام پر جان قربان کرو، میرے نام پر مال قربان کرو، اور مجھ سے بدلے میں جنت کا سودا حاصل کرو، جنت کی قیمت حاصل کرو۔ تو قربان جائے اللہ تعالیٰ کیسا وہ رحیم ہے، وہ سودا کر رہا ہے، حالانکہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ مال ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو ہی دے رہے ہیں تو کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔
مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تم سے تمہارا مال لے کر تمہارے ساتھ میں سودا کر رہا ہوں کہ مال دو اور بدلے میں مجھ سے جنت حاصل کر دو. تو جنت میں گھر بنانے والی بات ہے. جو مسجد بن رہی ہو، کوئی ہسپتال بن رہا ہو، کوئی رفاہی کام ہو رہا ہو، جب بھی کسی بھی حوالے سے دین کی ضرورت ہو تو آپ کا مال وہاں دینا. وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے مال کو اللہ اپنے لیے پسند فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے مال کو قبول کرے. اور جو کئی ایسے بھی لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اللہ نے ان کو بڑا مال دیا ہے مگر وہ خدا کے نام پر نہیں دے سکتے. مجھے یاد ہے جب ہم یہ مسجد ہم نے بنانا شروع کی، اس کا سودا ہو گیا تھا، یہ ہم نے آکشن سے لی تھی جگہ، تو ہم نے ڈپازٹ پے کر دیا تھا. اب 28 دنوں کے اندر ساری رقم واپس جو پوری پے کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے. تو ان دنوں میں رشدل میں مسجد میں خطیب ہوتا تھا. وہاں ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اور اس کی گاڑی کہتے تھے کہ یہ قریباً 30,000 پاؤنڈ کی ہے. اس کی گاڑی 30,000 پاؤنڈ کی تھی. اور اس نے مجھے ایک دفعہ اپنا گھر دکھایا تو وہ ایک محل تھا. تو میں نے کہا بھی اس کے پاس تو کافی پیسہ بھی ہے اور مسجد کا نمازی بھی ہے، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اس سے بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہاں اتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ایک مصلی اتنے کا بنتا ہے. میں نے اپنا حساب و کتاب لگا کر اس کو بتایا تو 300 یا کم از کم اتنا تھا. میں نے کہا تو وہ پریشان ہو گئے. وہ اتنا پریشان کہ بالکل جیسے کہ اس کی جان نکل گئی. اور میں نے کہنے لگا نہیں یہ تو آپ اتنا تو بڑا ہی مشکل ہے. میں نے کہا کچھ تو مسجد کے لیے کچھ ہی ڈال دے، 50 ہی ڈال. کہنے لگا بہت مشکل ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اللہ کا کام اللہ تعالیٰ خود کروانے والا ہے، وہ تیرے پیسے کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ. تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی گاڑی 30,000 پاؤنڈ کی ہے اور اللہ کے نام مسجد کے لیے میں نے اس سے مانگا ہے تو یہ 50 پاؤنڈ بھی نہیں نکال سکتی. تو ایسا ہوتا ہے. اور مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک متصدق ہوتا ہے اور ایک ممسک ہوتا ہے. فرمایا متصدق صدقہ کرنے والا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے سینے کے اوپر بندھے ہوئے تھے اور اوپر سے رسے بندھے ہوئے تھے، رسے زنجیر باندھا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں. اس نے اللہ کے نام پر دینا چاہا، اس نے زور لگایا تو اس کے رسے ٹوٹ گئے، اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی، ہاتھ کھل گئے اور اس نے دینا شروع کر دیا. اور جو ممسک ہوتا ہے، جو نہیں دیتا، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے تو اس نے دینا چاہا لیکن جتنا وہ زور لگاتا ہے رسے اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نفس اور شیطان غالب آتا جاتا ہے اور وہ بھی اس کے ایمان کے اندر بھی تھوڑی سی رمق ہے، وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن نفس اس کے اوپر غالب ہے، اس کے ہاتھ نہیں کھل سکتے. اور جو متصدق ہے، صدقہ دینے والا ہے، اس کا ایمان اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے تو اس کا زور اس کے نفس کے اوپر اتنا غالب ہے کہ اس کے رسے پھوٹ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے والے متصدق اور ممسک کے درمیان میں فرق بیان کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں متصدق بنایا. بہرحال عزیزو، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ مسجد میں جگہ کی قلت ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. اور جب بھی بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں باہر گلی میں لوگوں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. اور کیا کرے، جگہ ہی نہیں ہے. ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی قرب و جوار میں کوئی جگہ ملے جی. اور مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے
مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس علاقے میں مسجدیں بھی بہت ہیں لیکن ہر مسجد بھری ہوئی ہے، جس مسجد میں جاؤ تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ تو جگہ ہی چونکہ مسجد ہی اس کا رقبہ ہی محدود ہے، بڑی بڑی مسجدیں کئی ہزار لوگ ان کے اندر آتے ہیں اور پھر بھی وہ بھری ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دیار کفر میں رہ کر ہم مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو اللہ نے دین کی طرف اس قدر توجہ عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی عزت میں اضافہ فرما رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں چرچ بند ہو گئے، بالکل کوئی نام و نشان نہیں، ٹلو بول رہے ہو، اور مسجدیں اللہ تعالیٰ ان کی رونق میں مسلسل اضافہ ہی فرما رہا ہے۔ تو قرب و جوار میں اگر کوئی جگہ ہو کسی کی نظر میں، کوئی کمرشل پراپرٹی ہو، اس کو خریدا جائے اور جگہ بنائی جائے، لیکن جتنی ہمارے پاس اس مسجد میں گنجائش تھی وہ ہم پیدا کر رہے ہیں۔ نیچے سیلر کے اندر ہم نے جگہ بنائی، اب اوپر اٹک کے اندر 2 کمرے تھے، ان کو ہم نے توڑ تاڑ کے اکٹھا ایک ہال بنا دیا۔ انشاءاللہ یہ رمضان شریف جو شروع ہونے والا اس سے پہلے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ قریباً 50 آدمیوں کی جگہ اوپر بن جائے گی، یعنی اوپر اٹک میں بھی، اور ایک فرسٹ فلور پر ایک کمرہ تھا اس کے بھی ہم نے دیواریں کھول دی ہیں اور اس کو بھی ہم نے پچھلے ہال کے ساتھ لگا دیا ہے، شامل کر دیا ہے۔ تو تقریباً دونوں کو ہم نے دیواریں نکالی ہیں، فرسٹ فلور پر بھی اور اٹک میں بھی، تو مجموعی طور پر تقریباً 50 آدمیوں کے نماز کی جگہ نکل آئی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آخری گنجائش تھی جو ہم پیدا کر سکتے ہیں۔